الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور اعلان فرما دیا کہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے. ذی قعدہ کے آخری کے دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام جمع ہو گئے. 28 ذی قعدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ادا کر کے حج کے لیے روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ اس طرح امڑ کر آئے، جہاں جہاں مسلمان عرب میں تھے وہ سب جمع ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے. 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی بار صحابہ کا اتنا بڑا مجمع ایک ساتھ جمع ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز مینا کے میدان میں ادا کی. 9 ذی الحج کو جب سورج کی کرنیں چمکیں تو میدان عرفات میں صحابہ کرام جمع ہونے لگے. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد قصوہ نامی اونٹنی پر کجاوک سجایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا. ادھر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور آج میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا. فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑا حرمت والا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے اور یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. جس طرح اس دن کی، اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے مال کی، ایک دوسرے کی عزت کی تم کو پاس لحاظ کرنا ہے. یاد رکھو قیامت آئے گی، تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور اللہ تم سے تمہارے اعمالوں کے بارے میں پوچھے گا. حکومت اسی کی ہے اور تعریف اسی کے حق میں ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ہے. اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندوں کو کامیابی عطا کی اور اسی نے اکیلے ہی اسلام کے دشمنوں کو ختم کیا. اے لوگو میری بات دھیان سے سنو، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس سال کے بعد میں پھر کبھی تمہارے بیچ آ پاؤں گا یا نہیں. اسی لیے میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو اور ان شبدوں کو، ان الفاظوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. اللہ نے تمہیں بیاج لینے سے منع کیا ہے، اس لیے اب سے سبھی بیاج کی ذمہ داریاں معاف کر دیے جائیں. اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے شیطان سے چوکنے رہو. اس نے ساری امید کھو دی ہے کہ وہ کبھی تمہیں بڑی باتوں میں گمراہ کر سکے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے پیچھے چلنے سے بچو. اے لوگو یہ سچ ہے کہ تمہاری عورتوں کے معاملے میں تمہارے کچھ اختیار ہیں، لیکن ان کا بھی تم پر اختیار ہے.
اگر وہ تمہارے پورے حق ادا کر رہی ہیں تو انہیں بھی اچھا کھانا اور اچھے کپڑے پہننے کا حق ہے۔ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری سب سے بہتر ساتھی ہیں، اور یہ تمہارا حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور کبھی زنا نہ کریں۔ اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اگر تمہیں اللہ نے طاقت بخشی ہے تو حج بھی کرو۔ تم جانتے ہو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سب لوگ آدم اور حوا کی سنتان ہیں۔ ایک عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی ایک غیر عرب کو عرب پر۔ اسی طرح ایک گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی کالے کو گورے پر۔ فضیلت کا معیار سوائے تقویٰ اور اچھے اعمال کے کچھ نہیں۔ یہ یاد رکھو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ایک برادری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کی ہو، جب تک کہ وہ مفت یا اپنی پسند سے نہ دے دے۔ اس لیے اپنے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ یاد رکھو ایک دن تم اللہ سے ملو گے اور اپنے اعمالوں کا جواب دو گے۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور کوئی نیا دین پیدا نہیں ہوگا۔ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا سنت۔ اگر تم ان کا پالن کرو گے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ لوگ جو آج میری بات سن رہے ہیں وہ میرے الفاظوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور جو لوگ میری بات کو آخر میں سنیں گے وہ ان لوگوں کے مقابلے میرے الفاظوں کو بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکیں گے جو مجھے ڈائریکٹ یعنی آمنے سامنے سن رہے ہیں۔ اے اللہ، میرے گواہ بنو کہ میں نے تیرے سندیش کو، تیرے پیغام کو پوری قوم تک پہنچا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔